بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، امام مسجد حکومت کے 25,000 سے محروم۔ اب امام مسجد کو 25,000 نہیں ملے گا، بلکہ امام مسجد کو اب 12,500 روپے ملیں گے۔ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میری گزارش ہے، مہربانی کر کے آپ ہمارے اس چینل عینی حقیقت ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آپ کو اس قسم کی اچھی، بہترین اور سچی اور معلوماتی ویڈیو گھر بیٹھے آسانی کے ساتھ ملتی رہے۔ تو ناظرین و سامعین، امام مسجد پہلے ہی مظلوم تھا، اب اس سے زیادہ مظلوم ہو گیا ہے۔ پہلے بھی امام مسجد پریشان تھا، اب اس سے زیادہ پریشان ہو گیا ہے۔ امام مسجد کو حکومت پنجاب نے 25,000 امدادی طور پر وظیفہ دینے کا اعلان کیا، تو امام مسجد نے سکھ کا سانس لیا کہ چلو اب کچھ حالات بہتر ہو جائیں گے اور وظیفہ ملنا شروع ہو جائے گا، اور مسجد کمیٹی جو دے رہی ہے تنخواہ، وہ تنخواہ بھی ملتی رہے گی اور حکومت کی طرف سے 25,000 اضافی ملے گا، جس کی وجہ سے کچھ معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ تو امام مسجد کو حکومت پنجاب نے 25,000 دینا شروع کیا۔ تو پہلی قسط جب ملی، جن لوگوں کے نام، جن امام صاحبان کے نام پہلی لسٹ کے اندر آئے جنوری 2026 میں، تو کچھ امام صاحبان کو پہلے مرحلہ میں 25,000 روپے دیے گئے۔ جب وہ 25,000 روپے لے کر امام مسجد صاحبان اپنی مسجد میں آئے، تو ایک ایسے امام صاحب ہیں جن کو 25,000 ملے، اور وہ مسجد میں جب آئے تو کمیٹی والوں نے اس سے پوچھا کہ جی امام صاحب آپ کو بھی پے آرڈر ملا ہے؟ جی امام صاحب نے کہا بالکل، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ملا ہے، 25,000 روپے مل گئے ہیں حکومت کی طرف سے۔ تو کمیٹی نے یہ شرط رکھ دی کہ امام صاحب، اگر آپ کو اس مسجد کے اندر رہنا ہے، امامت کروانی ہے، تو پھر آپ کو ہماری ایک شرط ماننی پڑے گی۔ امام صاحب نے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس 25,000 میں سے 12,500 خود رکھیں اور 12,500 آپ کمیٹی کو جمع کرائیں گے، تو پھر آپ اس مسجد میں امامت کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ 12,500 کمیٹی کو جمع نہیں کروائیں گے تو پھر آپ یہاں پر امامت نہیں کروا سکتے۔ ہم دوبارہ ایک فارم پر کریں گے اور اس کے اندر نئے امام صاحب کا نام لکھ کر ہم دوبارہ وہ فارم جا کر جمع کروا دیں گے، جس کی وجہ سے آپ کا نام کٹ جائے گا، آپ کو اعزازیہ نہیں ملے گا، اور دوسرے امام صاحب کا نام ہم دیں گے کہ اصل میں امام صاحب یہ ہیں، پہلے امام صاحب نے مسجد کو چھوڑ دیا، تو آپ کا وظیفہ بند ہو جائے گا۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ وظیفہ ملے تو پھر 12,500 آپ خود رکھ لیں اور 12,500 آپ کمیٹی کو جمع کرواتے رہیں۔ تو ناظرین، پہلے ہم نے سنا تھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو عورتیں ہیں، وہ جب وہ اپنے پیسے لینے کے لیے جاتے ہیں، جب ان کی قسط وار پیسے آتے ہیں، تو وہاں جو ڈیوائس کے اوپر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ان سے 1,000 روپیہ رشوت لیتے ہیں۔ کس چیز کا لیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ 1,000 اگر آپ ہمیں دیں گے تو آپ کو آپ کے پیسے ملیں گے، اگر آپ 1,000 ہمیں نہیں دیں گی تو آپ کو یہ سارے پیسے نہیں ملیں گے۔ تو وہ بیچاری عورتیں کیا کرتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ چلو 1,000 ان کو دیں، باقی تو لیں، سارے پیسوں سے تو محروم نہ ہو جائیں۔ وہ 1,000 روپیہ دے کر اپنے پیسے وصول کر لیتی ہیں۔ تو اب وہی کام اس کمیٹی نے کرنا شروع کر دیا، جو مسجد کی کمیٹی ہے۔ ان میں اور ان میں فرق کیا رہا؟ یہ ایسے ظالم لوگ ہیں کہ امام مسجد کے 25,000 ان کو ہضم نہیں ہو رہا۔ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم تو امام کو 10,000 دیا کرتے تھے، اب 10 ہمیں بھی دینا پڑے گا، اور اس کو 25 ادھر سے بھی مل رہا ہے، تو یہ امام تو ہم سے آگے نکل جائے گا۔ تو ایسے بدبخت لوگ جو ہیں، وہ پھر ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ اب 12,500 ہمیں دو، 12,500 خود رکھو۔ کیوں کہ امام صاحب کی تنخواہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، اب یہ عیاشیاں کرے گا۔ تو ان لوگوں کا ذہن چیک کرو، ان کی اپنی تنخواہیں کتنی ہیں؟ 1.5 2 لاکھ روپے خود کی تنخواہیں ہیں، اور یہ آپ کی تنخواہ بھی کم کر دینی چاہیے کہ آپ بھی عیاشیاں کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس امام صاحب کو 25,000 سے اس کمیٹی نے محروم کر دیا۔ اب یہ 12,500 ان کو دے گا تو باقی 12,500 اس کو بچے گا۔
اگر یہ ان کو نہ کرتا نہیں دیتا تو 25,000 سے یہ محروم ہوتا ہے ان عورتوں کی طرح۔ تو اب یہ کمیٹی ان کو بلیک میل کر کے ان سے 12,500 وصول کر رہی ہے۔ تو وہ امام صاحبان جو اس قسم کی پریشانی کے اندر مبتلا ہے وہ ہمیں بتائیں، کمنٹ کریں، ہم آپ کی آواز کو آگے پہنچائیں گے تاکہ آپ کی یہ پریشانی ختم ہو سکے اور آپ کو کوئی ایسی کمیٹی بلیک میل نہ کرے۔ اور ایسے امام صاحب بھی بتائیں جن کی کمیٹیوں نے اپنا نام دے کر اپنے آپ کو ظاہر کر کے امام مسجد بنا کر اپنا فارم جمع کر کے بھیجا ہے تاکہ امام مسجد بدلتا رہے تو ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو ان لوگوں کا نام بھی بتائیں تاکہ ان کو ہم جو ہے وہ آگے ان کا چہرہ دکھائیں اور ان کو پتہ چلے، اور حکومت پنجاب ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کر رہی ہے اور ان کے خلاف بھی کارروائی ہو۔ تو ناظرین یہ کچھ معلومات تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ معلومات کچھ بہتر لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں اور کوئی سوال ہو تو وہ سوال بھی ضرور کریں، ہم انشاءاللہ آپ کو اس سوال کا جواب دیں گے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔